بس یہ تو بندوں کی عام طور پہ صورتحال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق میں صرف فرائض منصوبی اور اکتفا کرتے ہیں، اجی فرض پڑھ لیا بس، اور کیا کرنا بھائی۔ اور آج کل تو فرائض کے اندر بھی اگر زور کی 12 رکعتیں ہیں، وہ کہتے ہیں 4 فرض پڑھ لیے بس ہو گیا جی، فرض پورا ہو گیا جی، سنت ہے۔ اور چھوڑیے یار، سنتیں تو سنتیں ہیں، وہ تو ایک ایکسٹرا چیز ہے، کر لی تو نہ کر لی، بس 4 فرض ہم پڑھ لی۔ تو آج کے اس دور کے اندر تو انسان اتنا تکاسل کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ تعلق اتنا کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے کہ 5 وقت کی نماز کے اندر بھی صرف فرائض واجبات کو اس نے اچک لیا اور اس کو کر کے فارغ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ زور کی نماز میں 4 پہلے سنتیں پڑھنی تھیں، پھر 4 فرض پڑھنے تھے، پھر 2 سنتیں پڑھنی تھی، پھر 2 نفل پڑھنے تھے۔ یہ سنن و نوافل کیا ہیں؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ مستحبات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ محبوب چیزیں ہیں کہ اللہ ان کے ذریعے سے فرائض کو قبول کرنے میں آسانی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور پھر مزے کی بات، یہ سنن اور نوافل یہ اصل میں خود نماز کی جو فرائض ہیں اس کا گیٹ وے ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ وضو کرتے ہیں، نماز سے پہلے وضو کرتے ہیں، وضو کر کے اپنے آپ کے ظاہر کو بالکل پاک صاف کر لیتے ہیں، اور اب اس قابل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے سامنے اللہ اکبر کر کے نماز میں کھڑے ہوں۔ آپ نے وضو کیا، اور سنتیں کیا ہیں؟ سنت اندر کے باطن کو پاک کرنے کا اصل میں یہ ذریعہ ہے، جیسے وضو ظاہر کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے، تو یہ جب آپ 4 سنتیں زور سے پہلے ادا کرتے ہیں، یہ باطن کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ ظاہر سے آپ نے وضو سے پاک کر لیا، باطن کو آپ سنتیں پڑھ کے پاک کر لیا، اب ظاہر باطن آپ پاک اور مصفا ہو گیا۔ اب آپ جب اس پاک ذات کے سامنے کھڑے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسا پاک سجدہ عطا فرما دیں گے، وہ ایک سجدہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اس لیے سنتیں ہیں، جب سنتیں پڑھتا ہے تو اندر کا پاک ہو جاتا ہے، خدا کے سامنے جھک جاتا ہے۔ جب اندر پاک ہوا، اب پاکیزہ ہو کے خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس لیے سنتیں فرض کی، پھر بعد میں سنتیں پڑھی، اس لیے کہ جو آپ نے فرائض اللہ تبارک و تعالی قبول کیے، وہ اس کا ایک طرح کا شکرانہ آپ پیش کر رہے ہیں، آپ پھر سنتیں پڑھ رہے ہیں، پھر اللہ کے سامنے گر رہے ہیں، پھر نوافل ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ نوافل اور یہ سنتیں اصل میں آپ کے فرائض کے اندر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے ذریعے سے اس کمی بیشی کو پورا کرتے ہیں۔ تو لہذا اس کو ایکسٹرا سمجھنا یہ انسان کی نادانی ہے۔ جی سنتیں ایکسٹرا چیز ہیں، نوافل ایکسٹرا نہیں، ہمارے اٹسیلف فرائض، یہ فرائض ہی پورے کہاں ہوتے ہیں، اسی کے اندر کمی رہ جاتی ہے۔ اس لیے اہل دل نے ایک بڑی عجیب بات لکھی ہے، علماء محققین فرماتے ہیں کامل نماز اگر کسی کی دنیا میں ہوئی، وہ کس کی ہوئی؟ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اصل میں کامل نماز ہے۔ اس کے علاوہ کائنات میں کسی کی نماز کامل نہیں ہے۔ باقیوں کے نماز کے اندر کمال اسی طرح پیدا ہوگا کہ جب وہ سنت نفلیں پڑھیں گے اور آخرت میں نمازیں جب پیش ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرائض کے اندر جب نقص دیکھیں گے، اس کے اندر جب ضعف دیکھیں گے، ان سنت و نفلوں کے ذریعے اس فرض کے ضعف کو اور ازالے کو پورا کر دیں گے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سنت نفلیں دی ہیں کہ اس لیے کہ ہمارا فرض کامل نہیں ہے، اس کو کامل کرنے کے لیے اللہ نے، اور یہی وجہ ہے کل روز قیامت میں حدیث میں آتا ہے جب نمازوں کا حساب لیا جائے گا اور اس میں کوئی کمی بیشی نکلے گی کہ فرائض میں یہ کوتاہی، یہ کمی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اچھا دیکھو اس کی سنت نفلیں ہیں کوئی؟ ہاں جی ان کے نوافل ہیں، سنن ہیں، فرمایا اس کے نوافل سنن کے ذریعے سے اس کے فرائض کی کمی پوری کر دو۔ اب بتائیے جو چیز آپ کے فرائض کو پورا کرنے کے لیے آپ کے ساتھ لگائی گئی ہے، آپ اس کو ایکسٹرا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایکسٹرا ہے؟ ایکسٹرا نہیں، آپ کی اس نماز کا حصہ ہے۔ لہذا زور کی نماز آپ کو 12 رکعت ہی پڑھنی چاہیے، کیونکہ آپ کی جو 4 فرض ہیں اسی کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے باقی جو رکعت آپ کو دی ہیں، 4 پہلے دی ہیں، 4 بعد میں دی ہیں، 2 بعد میں دی ہیں، پھر 2 بعد میں دی، اسی طرح 8 رکعت آپ کو جو مزید دی ہیں وہ اسی لیے دی ہیں تاکہ اس فرض کی تکمیل ہو سکے۔ اسی طرح عصر کی نماز ہے، عصر کی نماز کہنے کو جی 4 رکعت ہے، جی نہیں 8 رکعت ہے، اس میں سنت غیر مؤکدہ اللہ تبارک و تعالی متعین کی، تاکہ میں نے جیسے بتایا وضو سے ظاہر کو آپ نے پاک کیا اور ان سنتوں سے باطن کو پاک کیا، اور پاک کر کے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا پاک سجدہ عطا کر دیں گے کہ آپ کی نجات کے لیے کافی ہو جائے گا۔ پھر مغرب کی نماز آئی، مغرب میں آپ نے 3 فرض پڑھے، اس کے بعد 2 سنتیں پڑھی، پھر 2 نفل پڑھے، تو گویا کہ اسی طرح عشاء کی نماز ہے۔ عشاء کی نماز کہنے کو جی 4 فرض ہیں، 3 وتر ہے، 7 رکعت بس بہت ہے، نہیں 17 رکعت ہے،
4 سنت آپ پہلے پڑھیں، کیونکہ میں نے بتایا کہ یہ 4 سنتیں آپ کے باطن کو پاک کریں گی، اور یہ وہ گیٹ وے ہے کہ آپ فرض کے اس حدود کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ 4 سنت پڑھ کے پھر آپ اس کے بعد 4 فرض ادا کریں گے، 4 فرض ادا کرنے کے بعد پھر 2 سنتیں آپ ادا کریں گے، 2 سنتیں ادا کر کے پھر 2 نفل آپ ادا کریں گے، 2 نفل ادا کر کے اب 3 وتر آپ پڑھیں گے، 3 وتر کے بعد پھر 2 نفل پڑھیں گے، آپ کے 17 رکعت پوری ہوں گی، عشاء کی نماز آپ کی مکمل ہوئی۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ نہیں 4 فرض اور 3 وتر کے علاوہ باقی سب زائد ہے، زائد نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا، یہ آپ کے اس فرض اور واجب کی تکمیل ہی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آگے پیچھے سنن اور نوافل لگا دیے ہیں، تاکہ ان مستحبات تک جب پہنچو گے تو تمہارا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ ضرورت کا نہیں رہے گا، بلکہ اللہ کے ساتھ تمہارا تعلق محبت کا پیدا ہو جائے گا۔ اور اللہ کو یہی مطلوب ہے کہ بندے کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ محبت کا ہو۔ ضرورت کا تعلق تو سب ہی رکھ لیتے ہیں، ضرورت کا تعلق تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ اجرت کا تعلق ایک اجیر بھی رکھ سکتے، ایک مزدور وہ آپ سے اجرت لے کے آپ کا کام کر دے گا، بس صحیح ہے، اجرت کا تعلق تو اتنا کافی ہے۔ لیکن ایک ایسا تعلق ہو کہ آپ اجرت پر نگاہ ہی نہ ہو، بس یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ سے خود اللہ ہی کو مانگیں، اللہ سے اللہ کے غیر نہ مانگیں، اللہ سے کہ یا اللہ تو آپ اپنا آپ ہمیں عطا کر دے، یا اللہ تو ہمیں مل جا، اور ظاہر ہے کہ جس کو اللہ مل گیا اس کو ساری خدائی مل گئی۔